فروخت, اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا آیا. ان کی بیوی حالت حمل میں تھی, بچہ پیٹ میں تھا. تقاضا آیا, چلے گئے. انہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ کب لوٹیں گے. چلتے 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 27 سال کے بعد واپس آئے. اگر اپنے بڑوں کی زندگیاں پڑھیں گے, اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں گے, تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کام کیا ہے. 27 سال کے بعد واپس آئے. مسجد نبوی میں داخل ہوئے. ایک حدیث کا درس ہو رہا تھا. ایک جوان 25-27 سال کا ایک جوان حدیث کا درس دے رہا ہے, حدیثیں بیان کر رہا ہے, راویوں کا نام لے رہا ہے. فلاں نے فلاں سے یہ حدیث بیان کی, فلاں نے فلاں سے بیان کی, اور انہوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, اس صاحب قبر سے سنا. یہ کہنے لگے ایک صاحب سے پوچھا, یہ کون ہے, یہ کون محدث ہے؟ کہا ان کا نام ربیعۃ الرائے ہے. ان کے ابا, ان کے والد اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں. یہ ماں کی پیٹ میں جب تھے اسی وقت سے اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں, اور یہ انہی کا بیٹا ہے. اللہ نے اس بیٹے کو, ان کے بیٹے کو محدث بنا دیا ہے. تو بھائی سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ارے وہ سمجھ گئے کہ نہیں؟ وہ سمجھ گئے. ارے یہ تو میرا ہی لڑکا ہے. ایک دم آنکھوں سے آنسو جاری, خوشی میں رونے لگے, اور یہ کہا رفع اللہ ابنی, اللہ نے میرے بیٹے کو بلند مقام, اللہ نے میرے بیٹے کو بلند مقامت. مسجد سے گھر گئے تو اہلیہ تو پہچانتی تھی. انہوں نے دروازہ کھولا. بیٹا بعد میں مسجد سے فارغ ہوا, گھر آیا. باپ نے دروازہ کھولا تو وہ حیرت میں پڑ گیا, یہ بڑے میاں ہمارے گھر میں کیسے؟ وہ تو دیکھا ہی نہیں تھا ابا کہاں ہے. میرے ابا کیسے؟ یہ جانتا تھا گئے ہوئے ہیں اللہ کے راستے. ارے آپ یہاں کیسے؟ کہا یہ میرا گھر ہے. آپ کا گھر کیسے ہے؟ یہ تو میرا گھر ہے. اندر سے ماں آ گئی, کہنے لگی بیٹے یہ تیرے والد ہیں. 27 سال کے بعد دونوں باپ بیٹے مل کر روئے. باپ تو دیکھ کر آیا ہی تھا, باپ تو دیکھ کر آیا تھا مسجد میں. اللہ اکبر. جب تسلی ہوئی تو 30 اشرفیاں دے کر گئے تھے بیوی کو. فرمایا وہ اشرفیوں کا کیا ہوا؟ فرمایا آپ کے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں خرچ کیا ہے. جس بیٹے کو آپ مسجد میں دیکھ کر آئے, اس بیٹے کے اوپر میں نے, اس کی تعلیم و تربیت میں یہ پیسے میں نے لگائے. سوچو تو صحیح. خدا پاک کی قسم, مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے اگر تم اس مبارک کام کو ڈھنگ سے کرو گے, کام بنا کر, اللہ تعالیٰ تمہارے 14 نسلوں کے فاقے دور کرے گا. قرآن حدیث سے, سیرت سے یہ بات فرمایا کر. قرآن میں جہاں تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے حضرت خضر کی ملاقات میں گئے تھے, اس وقت میں حضرت خضر نے بہت سارے کام ایسے کیے تھے جو معمول کے خلاف تھے, عادت کے خلاف تھے. اس وقت میں ایک دیوار سیدھی کر دی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے دیوار کیوں سیدھی کر دی؟ بستی والوں نے تو کھانے کو بھی نہیں پوچھا, گرتی ان کی دیواریں, اور جو ہے آپ کو سیدھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا میں نے اس لیے دیوار سیدھی کی ہے, یہ چند یتیم بچے ہیں, ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے. اگر ان کے بڑے ہونے سے پہلے گر جائے گی دوسرے لوگ قبضہ کر لیں گے. میں نے اس لیے سیدھی کی, جب یہ بڑے ہو جائیں گے ان کا خزانہ ان کو مل جائے گا. لکھا ہے تفسیر میں. اور یہ فرمایا ان کے باپ دادا نیک تھے, ان کے باپ دادا نیک تھے, 7 صدی اوپر ان کے باپ دادا نیک تھے. اس کی وجہ سے اللہ نے حضرت خضر سے ان کی دیوار سیدھی کرائی اور ان کے خزانے کی حفاظت کروائی. اگر ہم خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں گے, ایمان اور عمل پیدا کریں گے, اور اگر ہم نے اس کو یہ لائنیں ٹھیک کی تو آج نہیں اللہ ہماری نسلوں کے فاقے دور کرے گا. اور یہ بھی فرماتے تھے اس مبارک کام کی سب سے ادنا جو برکت ہوگی وہ حسن خاتمہ کی نعمت اللہ دے گا.
अस्सलाम वालेकुम। अगर इस वीडियो से आपके ईमान को ताजगी मिली हो तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने साथियों और दोस्तों के साथ। और हाँ, ऐसी इमोशनल शॉर्ट क्लिप्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए दिल्ली मरकज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हे, वीडियो को कट मत करना, आगे पॉपुलर शॉर्ट क्लिप्स के लिंक हैं, उन्हें देखे बिना कहीं मत जाना।